حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں، بغض اصحاب میں جلنے والے۔ عجیب یہ سلسلہ ہے سلمہ، عجیب تیری روش یہ ندوی، انہی کا کھا کر انہی پہ بھونکے انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، انہی سے قرآن انہی سے سیرت انہی سے سنت کو لینے والے، انہی کا کھا کر انہی پہ بھونکے انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، انہی سے علم و خلوص پایا انہی پہ طعنے نفاق سوتا، انہی کا کھا کر انہی پہ بھونکے انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ سلمان و یوسف جو شیعوں میں اعلیٰ کہ روح صحابہ پہ کیچڑ اچھالا، منافق کہے ہے صحابی کو عاصی، صحابی سے اسلام پانے والے، انہی کا کھا کر انہی پہ بھونکے انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ سلمان ندوی جس نے عموماً صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی شان میں بھی گستاخیاں کی، اسی کے رد میں ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ صحابہ کے تعلق سے بنیادی طور پر کچھ تمہیدی پوائنٹس کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ پوائنٹ نمبر 1، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر مانتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطا پر مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو بھی کیا وہ قرآن کی اس آیت پر عمل تھا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ عصمت کا عقیدہ فقط انبیاء کے لیے ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ صحابی سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس میں ہم ان کی نیت پر شک نہیں کریں گے، کیونکہ نیت پر شک کرنے کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی شخصیت سازی نہ کر سکے، علیاذ باللہ۔ اس لیے کسی صحابی سے اگر کوئی غلطی یا چوک ہو جائے تو ہم اسے تسلیم کریں گے، لیکن ان کی نیت پر ہرگز شک نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ آج نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، تو یہ سلمان ندوی اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ جو ان موضوعات کو اچھالتے ہیں اور صحابہ کے مشاجرات کو عوام میں لا کر بیان کرتے ہیں، وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہ تو قبر میں اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، نہ حشر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا تھا یا نہیں۔ جب ایسی بات نہیں ہے تو ان موضوعات کو چھیڑ کر اور عوام کو پریشانی میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ فقط اس کے کہ عوام کے دلوں میں صحابہ کا بغض بٹھانا ہے اور صحابہ کی جماعت پر سے اعتماد کو ختم کرنے کی ناپاک سازش کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کا مقصد؟ پوائنٹ نمبر 4، سلمان ندوی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملا مولوی اور مدرسے والے ملعون ہو گئے صحیح روایات کو چھپا کر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان روایات کو چھپایا ہوتا تو یہ روایت تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ تم بھی تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو اور اہل السنت والجماعت کی کتب ہی سے نکال کر تم حوالے دے رہے ہو اور انہی کو گالیاں دے رہے ہو، انہی کا کھا کر انہی کو بھونکے انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ پوائنٹ نمبر 5، سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور اللہ کے لیے جنگیں لڑیں، وہ رتبے میں اور درجے میں ان صحابہ سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جنگیں لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ صحابہ کی ان دونوں جماعتوں سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، اور حسنہ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے جنت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر مان لیا جائے کہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابی سے بھی حسنہ کا وعدہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حسنہ کا وعدہ کر رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہو ان کو منافق کہنے والے؟ صحابہ کے درمیان آپس میں جو مشاجرات یا جھگڑے ہوئے اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے محل میں اگر دو شہزادوں کے درمیان آپس کے اندر جھگڑا ہو جائے تو محل کے بھنگی اور چمار کو اور وہاں پر جھاڑو مارنے والے کو اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ وہ ان دو شہزادوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش کرے کہ فلاں شہزادہ حق پر ہے اور فلاں شہزادہ غلطی پر ہے۔ اگر محلے کا بھنگی اور چمار یہ کرنے لگے گا تو سب سے پہلے اس کی گردن نپے گی۔ بالکل اسی طرح تمام صحابہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، جس طرح محل کے بھنگی اور چمار کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شہزادوں کے درمیان فیصلہ کرے اور خود جج بن کر کرسی
پر بیٹھ کر ان کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ سنانے لگے، بالکل اسی طرح صحابہ کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو امت کا کوئی فرد یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ ان مقدس ہستیوں کے اوپر اور صحابہ کے اوپر اپنی زبان تان کو دراز کرے۔ تو یہ سلمان ندوی اور یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ محل کے ان بھنگی اور چماروں کی طرح ہے جو شہزادوں کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ کرنے لگ رہے ہیں۔ بھائی تمہیں حق کس نے دیا؟ سلمان ندوی نے ویسے تو اس ویڈیو کے اندر بہت ساری احادیث پیش کی تھی، ہم ایک ایک کر کے ہر روایت کا جائزہ لیں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سلمان ندوی نے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ روایات پیش کر کے منافق ثابت کیا تھا، آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ دیگر جو روایات تھی انشاءاللہ اس کا جائزہ آئندہ کی ویڈیو میں لیا جائے گا۔ پہلے سلمان ندوی کو سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ عمار، حضرت عمار جو حضور نے جن کے بارے میں فرمایا تھا سر سے پیر تک ان کے اندر ایمان بھرا ہے، حضرت عمار صراحت سے صفین کی جنگ کے موقع پر معاویہ کے نفاق کا اعلان کرتے تھے، اور آپ تاریخ ابن ابی خیثمہ دیکھ لیجئے جلد 2 صفحہ 199 اور مجمع الزوائد دیکھ لیجئے علامہ حیثمی کی، جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع بھی کیا ہے اور اس کے بعد احادیث پر حکم بھی لگایا اور اس کتاب کی تحقیق ہوئی، اس میں تصحیح و تضعیف کا کام ہوا۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں صراحت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نفاق کا اعلان کیا کرتے تھے، اور حوالہ دیا ہے تاریخ ابن ابی خیثمہ کا اور علامہ حیثمی کی مجمع الزوائد کا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا ہے، کسی ایک صحابی نے بھی ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، اور نہ کسی صحابی نے ان کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام لگایا کہ حضرت امیر معاویہ منافق تھے۔ یہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت سلمان ندوی نے پیش کی ہے، اس روایت کو ابن ابی خیثمہ جن کی وفات 279 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس روایت کی سند میں دیکھیے امام اعمش کا نام ہے، اور امام اعمش یہ مدلس ہے، اور امام اعمش اس روایت میں عن سے روایت کر رہے ہیں۔ بلا شبہ امام اعمش کا شمار بڑے ائمہ اور محدثین میں ہوتا ہے، لیکن محدثین ہی کا فیصلہ یہ ہے کہ جب امام اعمش عن سے روایت کریں گے تو ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس روایت میں بھی امام اعمش عن سے روایت کر رہے ہیں۔ امام شعبہ کا یہ جملہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی تدلیس کی طرف سے میں تمہارے لیے کافی ہوں، قتادہ، ابو اسحاق اور اعمش۔ یعنی امام شعبہ اگر اعمش سے روایت کریں تب ان کے عنعنے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہ مقبول ہوگا، لیکن اس روایت کی سند میں امام شعبہ امام اعمش سے روایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ جریر جو کہ امام اعمش کے شاگرد ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ پھر علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، وہی ابن عبد البر جن کی سلمان ندوی بہت تعریف کر رہے ہیں، میں انہی کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں کہ امام اعمش کی تدلیس کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ سند میں کمزور راوی کو ساقط کر دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن طریف، عبایہ ابن ربعی اور حسن بن زکوان، یہ 3 نام لیتے۔ اس میں جو موسیٰ بن طریف ہے اس کا نام یاد رکھنا، یہ موسیٰ بن طریف غالی شیعہ اور کٹر رافضی تھا۔ امام ابو بکر ابن عیاش نے انہیں جھوٹا بھی قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لسان المیزان میں نقل کیا ہے۔ اب امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدلس ہے وہ اس روایت میں عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام اعمش کی تدلیس میں فقط یہ احتمال نہیں ہے کہ وہ ضعفاء اور متروکین کی روایت ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ کٹر رافضی اور غالی شیعہ موسیٰ بن طریف کی روایت ہو، جس کو محدثین نے کذاب یعنی جھوٹا ڈکلیئر کیا ہے۔ اس لیے تاریخ ابن ابی خیثمہ کی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر تب جبکہ اس روایت کے متن کے اندر بھی نکارت ہے۔ پھر انہوں نے امام حیثمی کی مجمع الزوائد کا بھی حوالہ دیا۔ امام حیثمی کی روایت تو نقل کی، لیکن امام حیثمی نے جو اس روایت پر کلام کیا اور اس کی علت کی طرف اشارہ کیا اس کو چھپا دیا۔ امام حیثمی لکھتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سعد بن حذیفہ لم ارى من ترجمہ ہوں، یعنی وہ اس کے مجہول الحال ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو سلمان ندوی جی آدھا دکھاتے ہو آدھا چھپاتے ہو، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ خیر ویسے یہ مجہول الحال نہیں ہے، امام ابن حبان بستی نے ان کی توثیق کی ہے اور ان سے روایت کرنے والے بھی 2 راوی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ علامہ زین الدین عراقی سے اس کے تعلق سے سوال کیا تھا، تو امام عراقی نے اس تعلق سے یہ جواب دیا تھا کہ اگر کوئی راوی سے روایت کرنے والے 2 راوی ہوں اور ساتھ میں امام حبان کی توثیق بھی آ جائے اور اس راوی پر کوئی جرح مفسر نہ ہو تو اس راوی کی روایت مقبول ہوتی ہے، لیکن یہ بات سلمان ندوی کو معلوم نہیں تھی، اس وجہ سے اس نے امام حیثمی کے کلام کو چھپا دیا۔ خیر اس روایت کے اندر امام اعمش کی جو تدلیس والی علت ہے وہی کافی ہے اس روایت کے غیر مقبول
قبول ہونے کے لیے. اس لیے ابن ابی خیثمہ کی جو یہ روایت ہے یہ متعدد قرائن کی وجہ سے ناقابل قبول ہے. سب سے پہلا تو یہ کہ امام اعمش مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں. نمبر 2، امام اعمش جن روات کو ساقط کر کے تدلیس کرتے ہیں ان میں ایک موسیٰ بن طریف کٹر رافضی اور غالی شیعہ تھا، تو ممکن ہے کہ یہ روایت وہاں سے آئی ہو. نمبر 3، اس روایت کا متن بھی منکر ہے اور دیگر نصوص سے ٹکرا رہا ہے. اور نمبر 4، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کے بالکل برخلاف روایت موجود ہے جو ابھی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. پھر علامہ شمس الدین محمد بن ابو بکر جو ابن القیم الجوزیہ کے نام سے مشہور ہے، جن کی وفات 751 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف میں لکھا ہے، بلکہ اصول بیان کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کی برائی بیان کی جا رہی ہو وہ جھوٹ ہوگی. اب آئیے میں آپ کو کوئن کا فلپ سائڈ دکھاتا ہوں. یعنی سلمان ندوی تو یہ ثابت کر رہے تھے نا کہ جنگ صفین کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحت کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کو منافق کہتے تھے. بالکل اس کے برعکس ایک دوسری روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اس روایت کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں اور انہیں سید الحفاظ کا لقب دیا گیا ہے. اتنے بڑے آدمی ہیں. روایت نقل کرتے ہیں کہ زیاد بن حارث کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر کے بالکل قریب کھڑا تھا، اتنا قریب تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے گھٹنے سے لگ رہا تھا. اسی درمیان ایک آدمی نے کہا کہ کفر اہل الشام، کہ اہل شام والے کافر ہو گئے. چونکہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھ والے سب ملک شام سے تھے تو اس نے یہ کہا کہ اہل شام والے سب کافر ہو گئے. جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کہو، لا تقولوا ذلک، ان کے اور ہمارے نبی ایک ہیں، ان کا اور ہمارا قبلہ بھی ایک ہے. تو سلمان ندوی صاحب یہ دیکھو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں. جتنے بھی لوگ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ڈھونگ کرتے ہیں ان کے منہ پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ایک تماچا ہے. جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار نہیں دے رہے تو ہم تمہاری بات مانیں گے یا حضرت عمار بن یاسر کی بات مانیں گے؟ اور نعوذ باللہ اگر حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ والے منافق تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے کہہ رہے تھے کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، کہ ہم میں سے جو لوگ قتل ہوں گے اور ان کی جماعت میں سے جو لوگ قتل ہوں گے سب جنت میں جائیں گے؟ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ہی نے اس روایت کو اپنی مصنف کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جنگ صفین کے اندر جو قتل ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں سے اور ان کی جماعت میں سے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے جو بھی لوگ قتل ہوں گے سب جنت میں جائیں گے. تو حضرت علی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ منافق تھے، تو تمہاری بات مانی جائے گی یا حضرت علی کی بات مانی جائے گی؟ اور یہی تمہاری محبت ہے حضرت علی سے کہ ان کی بات بھی نہیں مانتے ہو. پھر اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ منافق تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کسی منافق کے ہاتھ پر صلح کر لی تھی؟ اور جتنے صحابہ جو کہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے وہ ان سب نے کیا منافق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی؟ نعوذ باللہ. یہ فقط حضرت معاویہ پر تان نہیں ہے، یہ حضرت حسن کی شان کے اندر بھی گستاخی کی ہے تم نے. کیا تم اپنے آپ کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم سمجھتے ہو؟ پھر تم بخاری بخاری چلاتے ہو اور صحیح روایت کا دھوس دیتے ہو. تو امام بخاری ہی نے کتاب المناقب کے اندر ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ کا باب قائم کیا ہے جس میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھی. تو عبداللہ ابن عباس کے غلام نے دیکھا تو عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے تو عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا دعہ فإنہ صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو چھوڑ دو کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے. تو عبداللہ ابن عباس تو ان کو صحابی مان رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحابیت کو ثابت کر رہے ہیں اور تم ان کو منافق کہہ رہے ہو. اور بخاری ہی کی ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ کو فقیہ قرار دیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت معاویہ کی صحابیت بلکہ ان کی فقاہت بھی ثابت کر رہے ہیں اور تم ان پر نفاق کا تان کر رہے ہو. لیکن کیسے جھوٹے، کتنے مکار، کیسے شاطر، فرعون کے کیسے تابع دار یہ مولوی اور ملا ہیں جو مدرسوں پر حاوی ہو گئے ہیں اور یہ گینگ ہیں جنہوں نے قبضے کر لیے ہیں اور جو حدیثوں میں تحریف کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قرآن کی تحریف کر رہے ہیں. پھر تم سارے ملا مولوی اور مدارس والوں کو ملعون قرار دے رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن حدیثوں کا کتمان کر کے ملعون ہو گئے علماء، مولوی، ملا. ارے ملعون تو تم ہو گئے صحابہ پر لان تان کر کے. یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ ہے، اگر تم نے لان تان کر کے اس دروازے کو توڑ دیا تو تمہاری بدبختی تمہیں مجبور کر دے گی کہ پھر تم دوسرے صحابہ پر بھی لان تان کرو گے، پھر عمرو بن عاص پر لان تان کرو گے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عشر مبشرہ تک پہنچو گے، پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچو گے. تمہاری بدبختی تمہیں وہاں تک لے جائے گی. If you go down this road no صحابی will be spared. وہ پہلا قافلہ جس سے ہم کو دین اسلام ملا اسی کو مطعون کر دو گے، اسی پر اعتماد کو ختم کر دو گے تو تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.